الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے سمانت ودیارتھیوں اور درشکوں، انت بھلا تو سب بھلا، اس کے سمبندھ میں پچھلی بار کچھ باتیں ہوئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ سرو شکتیمان اللہ سوامی نے، اللہ مالک نے کچھ ایسی نشانیاں بتائی ہیں، کچھ ایسے چنہ رکھے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انت بھلا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ مالک سے اچھی آشا رکھتے ہیں، جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مرنے کے سمے کلمہ شہادت پڑھنے کا اوسر مل جائے، کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اپنی جان دے، اس کی وفات آئے، تو یہ انت بھلا ہونے کی ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ منشیہ کے ماتھے پر پسینہ آ جائے، اور یہ نشانی بھی ہم پچھلی بار آپ کو اس کے پرمانوں کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات ہو۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ یدھ کے میدان میں لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں انسان کی ہتیا ہو جائے، شہادت ہو جائے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں یدھ کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا، غزوے کے لیے نکلا، لیکن یدھ کے بنا اس کی موت ہو گئی، کسی وجہ سے بھی اس کی مرت ہو گئی، تو بھی یہ انت بھلا ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اور اس سمبندھ میں اللہ کے سندیشٹہ، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے لوگوں سے پرشن کیا کہ تم شہید کس کو سمجھتے ہو، کس کو مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے سندیشٹہ، اے اللہ کے پیغمبر، جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، جس کی ہتیا کر دی جائے اللہ کی راہ میں، تو وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا، یدی ایسی بات ہے تب تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے، ان کی سنکھیا بہت الپ ہوگی۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پھر کون لوگ شہید ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، جس کی ہتیا کر دی جائے، وہ بھی شہید، اور جو اللہ کی راہ میں وفات پا جائے، نیچرل موت ہو جائے، یوں ہی وفات پا جائے، گیا تھا اللہ کی راہ میں لیکن لڑائی کے بغیر اس کی موت ہوئی، تو وہ بھی شہید ہے۔ اور جو طاعون میں وفات پایا، پلیگ کی بیماری میں، پلیگ کے روگ میں، وہ بھی شہید ہے۔ اور جو پیٹ کے روگ سے مرے، وہ بھی شہید ہے۔ اور جو ڈوبنے سے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث کا الیکھ امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اسی پرکار ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی اللہ کی راہ میں نکلے اور وہ مر جائے یا اس کی ہتیا کر دی جائے، تو وہ شہید ہے۔
یدی اس کا گھوڑا اسے پٹک دے یا وہ اپنے اونٹ سے اپنی سواری سے گر جائے یا اسے کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے یا وہ اپنے بچھونے ہی پر مر جائے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی موت اسے آ جائے تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے سورگ ہے۔ اس حدیث کا ورنن امام ابو داؤد، امام حاکم، امام بیہقی وغیرہ نے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے کیا ہے۔ چھٹی نشانی انت بھلا ہونے کی یہ طاعون کے ذریعے سے موت ہے، اور اس سمبندھ میں بھی کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث حفصہ پتری سیرین کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ انس پتر مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یحییٰ پتر ابی عمرہ، ان کی وفات، ان کی موت کس کارن ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ طاعون کے کارن، پلیگ کے کارن۔ تو اللہ کے سندیشٹا، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سندیشٹا نے فرمایا ہے کہ طاعون ہر مسلم کی شہادت ہے، یعنی طاعون کی بیماری میں، پلیگ کے روگ سے جس آدمی کی موت ہوئی ہے وہ شہید مانا جائے گا۔ یہ حدیث امام بخاری نے اور ایسے امام احمد نے بھی اس کا الیخ کیا ہے۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے سندیشٹا سے پلیگ کے بارے میں پرشن کیا تو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک طرح کی یاتنا تھی، ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ جس پر بھی چاہتا تھا بھیجتا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایمان والوں کے لیے، وشواس رکھنے والوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، اپنی کرپا اور اپنی دیا بنا دیا ہے۔ جو بھی اللہ کا داس پلیگ کے روگ میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نواس پر، اپنے استھان پر سہن شکتی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے اور یہ گیان رکھتے ہوئے کہ اسے وہی ہوگا جو اللہ نے اس کے بھاگیہ میں لکھ دیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا رہا اور پلیگ کے روگ سے اس کی موت ہو گئی تو اس کو شہید کے پنیہ کے برابر پنیہ ملے گا، اس کا درجہ، اس کی شرینی، اس کا مقام شہید کے برابر ہوگا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام احمد نے ورنت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے سندیشٹا کی یہ بھی حدیث ہے کہ شہید ہونے والے اور پلیگ کے روگ سے مرنے والے پرلوک کے دن آئیں گے تو پلیگ کی بیماری سے مرنے والے کہیں گے کہ ہم بھی شہید ہیں، تو کہا جائے گا کہ دیکھو، اگر ان کا زخم یہ شہیدوں کے زخم کی طرح ہے اور ان کا جو خون بہہ رہا ہے، جو رکت بہہ رہا ہے، اس کو بھی دیکھو، تو دیکھا جائے گا تو ان کا زخم بھی شہیدوں کے زخم کے سمان ہوگا، اور ان کے رکت سے، ان کے خون سے مشک کی سگندھ آ رہی ہوگی، تو ان کو بھی شہید مان لیا جائے گا۔ اسی پرکار جیسے شہیدوں کے رکت سے مشک کی سگندھ آ رہی ہوگی، ویسے ان کے رکت سے بھی مشک کی سگندھ آ رہی ہوگی، اس لیے ان کو بھی شہیدوں کی شریڑی میں رکھا جائے گا۔ اس حدیث کا الیخ امام احمد نے کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔
اور اسی طرح اسی جو ہے ساتویں نشانی، انت بھلا ہونے کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری سے کسی ویکتی کی موت ہو جائے۔ اور اس سمبندھ میں بھی کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے من مات فی البطن فہو شہید۔ اس حدیث کا الیکھ امام مسلم آدی نے کیا ہے کہ جو ویکتی پیٹ کی بیماری میں مرے وہ شہید مانا جائے گا۔ اور اسی پرکار عبداللہ پتر یسار بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلیمان ابن سورد اور خالد پتر عرفتہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک منشیہ کی چرچا ہوئی جس کی ابھی موت ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی، اور وہ اپنے پیٹ کی بیماری، پیٹ کے روگ کے کارن اس کی موت ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے اچھا جتائی کہ وہ اس کے جنازے میں اپستھت رہیں، شامل رہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا اللہ کے سندیشٹہ، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یدی کوئی ویکتی پیٹ کے روگ کے کارن مر جاتا ہے تو اس کے قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو یاتنا نہیں دی جائے گی۔ دوسرے نے کہا ضرور، یعنی اس نے اس بات کی تصدیق کی، اسے سچ بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے اور آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث کا الیکھ امام نسائی اور امام ترمذی اور امام ابن حبان آدی نے کیا ہے۔ انت بھلا ہونے کی 8ویں اور 9ویں نشانی یہ ہے کہ کوئی ویکتی پانی میں ڈوب کر یا کسی بلڈنگ کے نیچے، کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جائے تو وہ بھی شہید مانا جائے گا، اور یہ انت بھلا ہونے کی نشانی ہے۔ اس سمبندھ میں اللہ کے سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الشہداء خمسہ، شہید 5 پرکار کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو پلیگ کی بیماری سے مر جائے، دوسرا وہ جو پیٹ کی بیماری سے مرے، تیسرا وہ جو ڈوب کے مرے، اور چوتھا وہ جو دب کے مرے، کسی چیز سے دب کے مرے، اور 5واں وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، اللہ کی راہ میں جس کی ہتیا ہو جائے۔ اس حدیث کا الیکھ امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے۔ تو آج کی سبھا میں ہم انہی باتوں پر بس کرتے ہیں اور اپنی سبھا کو ویرام دیتے ہیں۔ اگلی سبھا میں پھر آپ سے بھینٹ ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔